السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستوں، ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، جو کہ آج 17ویں رمضان کے موقع پہ اپنا 17واں بیان پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بیان سن کے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے بنا دیر کیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اگر آپ نے کل بھی میری تقریر سنی ہے تو میں نے اس کو آج مسلسل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم ایک لفظ پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ اس ایک لفظ کو جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کئی آیتوں میں یہ لفظ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اعجاز قرآن یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے معنی الگ دیتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، حروف ایک ہی ہیں، مجموعہ حروف کا ایک ہی، اور بہت بڑا لفظ بھی نہیں ہے، کوئی ترکیب نہیں ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے۔ 3 حروف کا لفظ ہے، نفس، نون، فے، سین۔ لیکن جہاں قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا وہاں معنی کا ایک دفتر کھول دیا، وہاں انسانی حیات کے کئی گوشوں کو واق کر دیا۔ کل میں اپنی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حلال مشکلات مولا کائنات سے دریافت کیا گیا کہ نفس کیا ہے، نفس کی تعریف فرمائیے، تو آپ نے بتلایا کہ نفس 4 ہیں، نفس کی 4 اقسام ہیں۔ نفس نامیہ نباتیہ، نفس حسیہ حیوانیہ، 2 اقسام پر کل ہم گفتگو کر چکے تھے۔ احتیاط کا یہ تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مختصر جملوں میں بتلا دوں تاکہ وہ ناظرین جو آج مجھے سن رہے ہیں وہ اس سے مسلسل ہو سکے۔ نفس نامیہ نباتیہ کی 5 خواص بتلائے کہ اس میں جاذبہ ہے، یعنی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، دافعہ ہے، جو مضر ہے اس کو دفع کرنے کی صلاحیت ہے، ہاضمہ ہے، جو قبول کیا اس کو جزو بدن بنائے، ماسکہ ہے، اس کو محفوظ رکھے، اور پھر مربیہ ہے، یعنی اس کو تربیت دیتا چلے۔ اس کے ذیل میں اس کی 2 خصوصیات ہیں، یا اس میں زیادتی ہے یا اس میں نقصان ہے۔ یہ نہیں بتلایا کہ نامیہ نباتیہ نباتات سے متعلق ہے، بوٹینیکل ہے، یہ نہیں بتلایا۔ یہ کہا کہ ہر نفس میں یہ کیفیات ہوتی ہیں، خواہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے، جب سے ولادت ہوئی ہے، بلکہ ولادت سے کچھ پہلے بھی اس میں یہ بات ہے کہ وہ جذب کرتا ہے، دفع کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور خود کی تربیت دیتا ہے۔ اس میں زیادتی بھی ہے اور کمی بھی ہے۔ دوسری قسم یہ بتلائی حسیہ حیوانیہ، یعنی اس میں 5 صفتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کو بصارت دی ہے، دیکھتا ہے، اس کا اثر نفس پر ہے، سماعت ہے، سنتا ہے، اس کا اثر نفس پر ہے، سونگتا ہے، شامہ محسوس کرتا ہے، اس کا اثر نفس پر ہے، ذائقہ چکھتا ہے، اس کا اثر نفس قبول کرتا ہے، اور لامسہ یعنی چھو کر محسوس کرتا ہے، اپنی حس سے محسوس کرتا ہے۔ ذرا سا آپ ایک لمحے کے لیے یہ توجہ فرمائیں۔ لطیفہ گوئی تقاریر کے دوران میری عادت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں کہ تمثیل کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اکبر اور بیربل کے لطیفے تو بہت مشہور ہیں،
مذہبی خطابات سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قوت انتقال ذہن کو ایک طرف منعطف کروں۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا، بیربل یہ تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو کہا ذل الہی آپ اتنا مجھے دیتے ہیں کہ لیتے لیتے میری ہتھیلی میں بال نہیں آئے۔ تو کہا پھر میری ہتھیلی میں کیوں نہیں ہے؟ تو کہا آپ اتنا دیتے ہیں کہ دیتے دیتے ہتھیلی میں بال نہیں آئے۔ تو پھر اور لوگوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہا حضور دل الہی عالم پناہ جان بخشی ہو تو عرض کروں، یہ لوگ آپ دیتے ہیں میں لیتا ہوں، اور یہ لوگ کف افسوس جو ملتے ہیں تو ملتے ملتے ان کی ہتھیلیوں میں بال نہیں رہے۔ یہ تو ایک لطیفہ تھا، لیکن قدرت الہی کو دیکھیے، ہتھیلی میں بال نہیں ہیں لیکن مہین لکیریں ہیں، بہت ساری لکیریں ہیں، خم کھاتی ہوئی لکیریں، پیچ پاتی ہوئی لکیریں۔ منجم یہ کہتے ہیں کہ ان لکیروں میں تقدیر کا حال ہے، لیکن قدرت یہ بتلاتی ہے کہ جس کو انگریزی میں کہیں فنس، FINS فنس، ان لکیروں کی وجہ سے ہتھیلی کا رقبہ یعنی ایریا بڑھ گیا، اور ان لکیروں میں اتنی حس ہے کہ یہ چھو کے بتلا سکتی ہیں کہ یہ احساس کے طور پر نفس تک کے میسیج کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ اس لکیر کو یہ ہے حادثہ، لامسہ، لمس کا احساس۔ میں تھوڑا سا ادب کا ایک جملہ استعمال کروں، احساس لمس کا کبھی کبھی خوشبو بھی دیتا ہے، کبھی کبھی ناگواری بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو کبھی کبھی ہاتھ ملانے میں مسرت کا بھی احساس ہے، اور کبھی کبھی ہاتھ ملانے کے بعد میں آدمی کو ہاتھ کھینچ لینے کو بھی جی چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہاتھ ملاتے ہوئے انسان اپنی انس اور الفت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ ملانے کے بعد میں اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لامسہ دیکھیے نفس تک کہ کیا منتقل کرتا ہے۔ احمد فراد نے اپنی غزل کے ایک شعر میں کہا، تم مروت کو بھی ہر دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو یعنی لکیریں آدمی کے ساتھ پیام رسانی کا بھی کام کرتی ہیں، یہ احساس ہے، یہ قدرت کی ایک عطا ہے۔ بصارت ایک نعمت ہے، لیکن ہم در حقیقت گفتگو کر رہے تھے نفس پر، واردات نفس پر، کہ یہ حسیہ حیوانیہ میں ہے کہ بصارت سے میسیج کو قبول کرے، سماعت سے میسیج کو قبول کرے اور نفس تک پہنچائے۔ ذائقہ ہے، حادثہ ہے، لامسہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی بھی دو کیفیات ہیں، ایک غضب ہے، ایک شہوت ہے۔ یہ کل تک کی گفتگو تھی۔ نفس کی تیسری قسم ہے جو اس سے ارفع و اعلیٰ ہے، نفس نامیہ نباتیہ سے نفس حسیہ حیوانیہ بلند ہے، اس لیے کہ نفس حسیہ حیوانیہ میں نفس نامیہ نباتیہ کی خصوصیات تو ہیں، لیکن نامیہ نباتیہ میں سونگھنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، سننے کی، محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ حسیہ حیوانیہ اس سے ارفع و اعلیٰ ہے، اس سے بلند ہے، اس سے اوپر ہے، اور اس سے برتر جو نفس ہے وہ نفس ہے ناطقہ قدسیہ۔ تیسری قسم ہے یہ نفس کی، بس دو ہی رہ گئی ہیں، پھر میں تقریر کو بل دے کے لے جاؤں گا۔ اس میں اس کی بھی 5 خصوصیات ہیں، نفس ناطقہ قدسیہ کی بھی 5 خصوصیات ہیں۔ اس میں ذکر ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے اور نباہت ہے۔ نون بے الف ہے تے نباہت ہے۔ ذکر ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے۔ ذکر یعنی جس نے پیدا کیا اس کی تسبیح، جو بلند و عرفہ و اعلیٰ ہیں ان کا ذکر۔ فکر ہے، اگر فکر نہ ہو تو ناطقہ قدسیہ انسانیہ نہیں ہے۔ جانور افکار نہیں کرتے، جانور فکر نہیں کرتے۔ لقوم یتفکرون،
یہ اس قوم کے لیے ہے جو فکر کرتی ہے۔ تو ناطق قدسیہ انسانیہ میں ذکر ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے، نباہت یعنی اپنے آپ کو تنبیہ کرتے جانا، خبردار، ہوشیار، یہ نباہت ہے۔ اور اس میں بھی دو حالتیں ہیں اس کی، ایک تنزیہ ہے، ایک حکمت ہے۔ تنزیہ یعنی نجاستوں کو چھوڑنا، طہارتوں کی طرف جانا، جہالتوں کو چھوڑنا، علم کی طرف جانا، پستیوں کو چھوڑنا، بلندی کی طرف جانا، ذلتوں کو چھوڑنا، شرافتوں کی طرف جانا۔ یہ ہے تنزیہ، یعنی اپنے آپ کو منزہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو بلند کرنا، اپنے آپ کو ارتقاء کی منزلوں میں لے جانا، اپنے آپ کو ترقی کی راہوں میں سفر کروانا، یہ ہے تنزیہ۔ اور حکمت وہ ہے کہ جہاں سرسری باتوں سے توجہ ہٹا کر، فضول گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے، بازاری انداز سے گریز کرتے ہوئے دنیا میں تو رہے، لیکن فکر کرے حکیمانہ کہ جو بنی نوع انسان کے لیے مفید ہو، جو بنی نوع انسان کے لیے راہیں متعین کرے ترقی کی، یہ ہے حکمت۔ آج پڑھ چکا ہوں حال ہی میں، پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت۔ ورثہ مومن دولت نہیں ہے، ورثہ مومن مال و زر نہیں ہے، ورثہ مومن زر و سیم کی جھنکاریں نہیں ہیں، ورثہ مومن جائیدادیں نہیں ہیں، ورثہ مومن علم ہے یا حکمت ہے۔ تو حکیمانہ باتیں کرنا، عاقلوں کی سی باتیں کرنا، ترقی پر لے جانا، یہ ہے ناطق قدسیہ انسانیہ، نفس نامیہ نباتیہ، نفس حسیہ حیوانیہ، نفس ناطقہ قدسیہ انسانیہ۔ اور اب ایک آخری نفس، یہ ہے نفس کلیہ الہیہ۔ یہاں تقریر میری نفس کے تعارف پر تمام ہوا چاہتی ہے، پھر ہم اس کے اپلیکیشن پر اور کسی نفس پر گفتگو کر کے اپنی تقریر کو ایک ترقی کی منزلوں تک لائیں۔ اس میں یہ ہے نفس کلیہ الہیہ ان تینوں نفوس سے بہت رفع و اعلیٰ ہے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن عالی میں محفوظ رکھیں، نتیجہ ہم آگے آئیں گے۔ کوئی کمتر اپنے برتر کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی جاہل کسی عالم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی پست بلندی کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ارذل اشرف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ تین نفوس جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے روبرو، یہ تین نفوس میں سے ہر نفس ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ نفس نامیہ نباتیہ نفس حسیہ حیوانیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، نفس حسیہ حیوانیہ نفس ناطقہ قدسیہ انسانیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ آخری صورت جو ہے نفس کلیہ الہیہ کی، اس کی بھی خصوصیات سن لیجئے، اس کی بھی حالتیں سن لیجئے۔ نفس کلیہ الہیہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ نعیم در شقاء، اس پر شقاوت ہو، اس پر زبردستی ہو، اس پر جبر ہو، اس پر ظلم ہو، تو اس کو وہ اپنے لیے نعمت جانے۔ کیا شرافت نفس کا مقام ہے۔ نعیم در شقاء، شقاوت ہو، جبر ہو، ظلم ہو، استبداد ہو، اسیری ہو، محن ہو، تو وہ اس کو اپنے لیے نعمت جانے۔ یہ ہے نفس کلیہ الہیہ کی پہلی صورت۔ دوسری صورت عز در ظلم، جب اس پر ظلم ہو تو وہ اس کو اپنے لیے عزت جانے، وہ اس کو اپنے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ جانے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ظلم کی حیات بہت مختصر ہے، اور شکر اس بات کا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ عزت دی، مظلوم باقی رہے گا، ظالم فنا ہو جائے گا۔
ظالم کی کوئی حیات نہیں. کوئی بھی حکومت جبر کے ساتھ تو کچھ دن چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ظلم کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے, اور جب ظلم ہو اور ظلم کو انگیز کرے تو نفس کلیہ الہیہ اس کو اپنے لیے ذلت نہیں سمجھتا, اس کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے. اس لیے کہ ذات واجب نے اس کو اس امتحان کے لیے منتخب کر لیا. ظالم کے دن تھوڑے رہ گئے, مظلوم کے دن قیامت تک رہنے والے ہیں. اس کی تیسری صفت ہے صبر در بلا. امتحان میں صابر ہو. بلا کے معنی یہاں امتحان کے ہیں, بلا کے معنی ہی امتحان کے ہیں. یہ اور چیز ہے کہ ہم بلا کے معنی اردو میں کچھ اور لے لیں, لیکن بلا یہ امتحان میں صابر ہو. نفس کلیہ الہیہ نعیم در شقا. شقاوت ہو تو اس کو اپنے لیے نعمت جانے, ظلم ہو تو اس کے لوگ اپنے لیے عزت جانے, امتحان ہو تو اس میں صبر کرے. اور یہ چوتھی خصوصیت بقا در فنا, مٹا دیا جائے, فنا کر دیا جائے اس کو, تو وہ اپنی فنا میں اپنی بقا جانے. آج اس جملے پر جب آپ کو تھوڑی سی تنہائی میسر آ جائے تو آپ غور کریں, دنیا نے کس کس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی اور مٹا دیا, لیکن کیا وہ مٹ گئے؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے نام کسی کو یاد ہیں جنہوں نے ظلم کیا؟ ان کے نام کسی کو یاد ہیں جنہوں نے شقاوتیں کی؟ ان کے نام کسی کو یاد ہیں جنہوں نے فنا کر دینے کے لیے کوششیں کی؟ ان کے نام تو شاید کسی کو یاد ہوں یا نہ ہو, اور اگر نام یاد بھی ہوں تو بڑی ذلتوں کے ساتھ ان کو نام یاد ہیں, ان کے نام یاد ہوں گے. لیکن فنا, بقا در فنا, باقی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کو انگیز کیا اور صبر کیا. یہ ہے وہ کیفیت. ذرا سا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ماضی میں سفر کریں. سیرت سرکار رسالت بیان کرتے کرتے ہم ان منزلوں سے بھی گزرے تھے کہ جہاں حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کانٹوں کا تذکرہ رہ گیا, ظلم مٹ گیا. پھر یہی لوگ جنہوں نے کانٹے بچھائے, یہی لوگ جنہوں نے صعوبتیں پیدا کی, یہی لوگ جنہوں نے محصور کر دیا سرکار رسالت مآب اور ان کے پورے خانوادے کو شعبہ ابی طالب میں 3 سال معاشی مقاطعہ کیا. حالت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان سب کے سب شعبہ ابی طالب دراصل حضرت ابو طالب کا ایک محصور مقام تھا, جہاں 2 طرف سے پہاڑ تھے, بیچ میں گھاٹی تھی, محفوظ تھا. شعبہ ابو طالب میں محفوظ ہو گئے, جا کے یہ لوگ رہ گئے مسلمان اور خانوادہ رسول 3 سال. جب کبھی کوئی تجارت کا قافلہ آتا, مال بیچتا, یہ لوگ خریدنا چاہتے تو ابو جہل جا کے کہتا کہ قیمت اتنی بڑھا دو کہ یہ خرید نہ سکیں. جناب خدیجہ کی ساری دولت خرچ ہو گئی, لیکن بھوک سے جب بچے بلکتے تھے تو ان کی آہوداری مسلمانوں سے سنی نہیں جاتی تھی. یہ ظلم, اس ظلم میں اس شقاوت کو جو نعیم جانے وہ ذات سرکار رسالت مآب ہے. اس ظلم پر جو صبر کرے وہ ذات سرکار رسالت مآب ہے, اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی. اس امتحان میں جو صبر کرے وہ ذات گرامی ہے. اور پھر بقا در فنا میں آپ کو کہاں لے جاؤں؟ ابھی تو میری تقریریں ابتدائی منزلوں میں ہیں, مگر عالم انسانیت گواہ ہے کہ رسول کے نواسے کو 61 ہجری میں, ان کی اولادوں کو, ان کے خاندان کو, ان کے ساتھ رہنے والوں کو ایک دن میں 72 کو تہہ تیغ کر دیا گیا. کیا حسین مٹ گئے؟ یزید مٹ گیا, یزید فانی ہو گیا, یزید ختم ہو گیا. آج کوئی ماں اپنے بچے کا نام یزید رکھنے پر تیار نہیں ہے, لیکن ہر ماں اپنے بچے کا نام حسین رکھنے پر فخر محسوس کرتی ہے. حسین باقی ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. قرآن سورہ آل عمران 169 آیت. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. حسین
कायनात में फैल गए। यजीद मर गया, यजीद फना हो गया। हुसैन का सर रोके नज़ा पे बुलंद जरूर हुआ, लेकिन आज कोई यजीद को कबूल करने पर तैयार नहीं। हुसैन सबके दिलों में मरकूज हो गए। ये है बका दर फना, रिज़न बेक़ज़ाए ही। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। वो तस्लीमन ले अम्रे, और तेरे अम्र को तस्लीम करता हूं। वो सब्रन अला बलाएक, तेरे इम्तिहान में साबिर हूं। नफ्स कुल्लिया इलाहिया, नईम दर शका, इज़ दर जुल्म। जुल्म को अपने लिए इज्जत जाने। सर कट गया, सर झुका नहीं। यह है बका दर फना। और फिर बका दर फना कि जहां फना में बका ही बका मुज़मिर हो और सुकून, मुसीबतें आए, मशक्क़तें आए, तकालीफ आए, क़ैद आए, असीरी आए, महन आए, आबला पाई आए, गले में तोख आए, कलाइयों में हथकड़ियाँ आए, पैरों में बेड़ियाँ आए, रेगे गर्म से तलवे छिल जाएं, आबला पाई मुक़द्दर हो जाए, मगर सुब्हाना रब्बियल आला बिहम्दिह, सजदे पे सजदा, फिर उसी शान से सजदा, उसके बाद फिर सजदा। ये है सुकून मशक्क़तों में। क्या सुकून है उस नफ्स का। और इस नफ्स की दो हालतें हैं, तस्लीम और रज़ा। अभी जैसा कि मैंने कहा, रिज़न बेक़ज़ाए ही, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूं। वो तस्लीमन ले अम्रे, और तेरे अम्र को तस्लीम करता हूं। सर नो के नेज़ा पर चला गया, सर झुका नहीं। यही कैफियत है। आप जहां देखें सरकार की ज़ाते ग्रामी में आपको यही कैफियत मिलेगी, यही कैफियत जो मैं अर्ज कर रहा हूं। यहां एक जुमला अर्ज करना मेरा बेमहल ना होगा। सरकार का नफ्स कुल्लिया इलाहिया है। नफ्स कुल्लिया इलाहिया की खुसूसियत ही यह है कि वो कुछ देखता नहीं मगर मर्ज़ी इलाही से, वो कुछ सुनता नहीं मगर मर्ज़ी इलाही से, वो कुछ बोलता नहीं मगर मर्ज़ी इलाही से, वो कोई इक़दाम नहीं करता मगर मर्ज़ी इलाही से, वो जंग नहीं करता मगर मर्ज़ी इलाही से, वो सुलह नहीं करता मगर मर्ज़ी इलाही से। उसकी गुफ्तार मर्ज़ी इलाही, उसकी रफ्तार मर्ज़ी इलाही, उसका क़याम मर्ज़ी इलाही, उसका रुकू मर्ज़ी इलाही, उसका सजदा मर्ज़ी इलाही, उसका इक़दाम मर्ज़ी इलाही, उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी मर्ज़ी इलाही। यह है ज़ात सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ने नहीं पहचाना, इसलिए नहीं पहचाना कि हम इंसान हैं। देखिए, मैं तकरीर को बड़ी शफ़ाफ़ रखना चाहता हूँ, इसलिए शफ़ाफ़ रखना चाहता हूँ कि देखने वालों ने हर मकाम से सरकार रिसालत में आपको नहीं भी देखा। मैं ये नहीं कहता कि हम नफ्स नातक़ा खुशिया इंसानियाँ होंगे, लेकिन हम में भी कई नफ्स नामिया नबातिया होंगे, हम में भी कितने नफ्सिया हिस्सिया हैवानियाँ होंगे, हमने भी कई एक नफ्स नातक़ा खुशिया इंसानियाँ होंगे। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नफ्स अर्ज़ल नफ्स आली को नहीं पहचान सकता, उसकी मारिफत नहीं हासिल कर सकता। हमने भी देखा, लेकिन हमने जो देखा तो अपने दिल के आईने में निगाह मोहब्बत से देखा, अपने दिल में मोहब्बत का आईना रख के देखा। तो जब हमने मोहब्बत का आईना रख के उस ज़ात ग्रामी को देखा तो हमको वो नूर नज़र आया जिस नूर का उन्होंने खुद तज़किरा किया। दुनिया ने अपने अंदर कसाफतें रख के नफ्स नामिया नबातिया उग रहा है, बढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बाजारों में चल रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, आसाइशों में मुब्तला है, आलूदगी गुनाह में अपने आप को सर से पैर तक डुबोए हुए रखा है। वो क्या पहचाने सरकार रिसालत को। नफ्स हिस्सिया इंसानिया देख रहा है
सुन रहा है, चख रहा है, सूंघ रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन उसने नहीं पहचाना। इसलिए नहीं पहचाना कि उसकी निगाह बहुत महदूद है। उसने बशरियत ही बशरियत को देखा, अपने जैसा समझ के देखा, अपनी ज़ात पे उनकी ज़ात का हिसाब रख के देखा, क़ियास करके देखा, गुमान करके देखा, तसव्वुर करके देखा, वही नज़र आया जो था। उसके नफ्स का जो आईना था वो इतना जंगालूद था कि उसमें ज़ात ग्रामी के अनवार की परछाइयाँ ना पड़ सकी ना दम हो सकी। और उसके बाद वो कहने लगा कि नूर, कैसा नूर? क्या उनके बदन से शुआएं फूटती थी? अपनी अपनी औलादों को नूर नज़र कहने वाले, अपने चरागों की लौ में नूर तलाश करने वाले, गहन लगने वाले सूरज में नूर को पहचानने वाले, अपने अपने औलादों को नूर नज़र समझने वाले, अपने अपने चरागों की लौ में रोशनी को नूर समझने वाले, उनको अंदाज़ा नहीं हो सका, वो नहीं समझ सके, वो इदराक नहीं हासिल कर सके, वो मारिफत नहीं हासिल कर सके, वो पहचान नहीं सके कि ज़ात रिसालत में नूर है। उनको नूर का मफ़हूम ही नहीं समझ में आया। यही वजह है कि नफ्स अरजल नफ्स अशरफ को नहीं पहचान सकता, नफ्स पस्त नफ्स आली को नहीं पहचान सकता। इसी मंजिल पर एक जुमला मुझे नहीं मालूम कि मेरे नाज़रीन किस तरह से कबूल करेंगे। 23 बरस की जिंदगी में 20 बरस 21 बरस नबी से दुश्मनी रही, नबी से सरकशी रही, नबी से जंगें रही, नबी से जिताल रहा, हर तरफ से तंग किया गया। और फिर फतेह मक्का के बाद अब इस्लाम जो आया तो उसमें सबके नाम हैं। बहरहाल कोई खतगन नहीं है, इस्लाम लाया गया होगा तो इस्लाम पे नाम भी होंगे, लेकिन कब किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कब किसने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये तारीख के वर्क बतलाएंगे। आज 17 रमज़ान है। मुझे चाहिए तो यही था कि मैं आज आपको जंग बदर की तफसीलात सुनाता, लेकिन मैं ज़रा सा इस तज़किरे को थोड़ा सा तारुफ करवा के इसको कल तक के लिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कि इसको जंग बदर कुबरा भी कहा जाता है। पहली जंग है इस्लाम की ये, 2 हिजरी में सरकार रिसालत के हिजरत फरमाने के तकरीबन 2 साल कह लीजिए, रमज़ान की 17 को हुई, तकरीबन 2 साल, 2 हिजरी सन है इसका, 17 रमज़ान है। बात दरअसल ये थी कि बनु उमय्या ने अगर इस्लाम कबूल किया है तो वो फतेह मक्का के बाद किया है, फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं ये लोग। अबू सुफियान, उनकी औलादें, ये सब, उनका खानवादा, ये सब फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, पहले नहीं। मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद इस्लाम की बड़ी इशाअत हुई, इस्लाम बहुत फैला, इस्लाम ने उस्सत अख्तियार की, दिलों में रसूख पैदा किया, कबीलों के कबीले मुसलमान होते चले, इस्लाम की तौसीह होती चले। वो रहीम नबी, वो करीम नबी, वो साबिर नबी, वो रहमतन लिल आलमीन नबी इस्लाम को आम करते चले। ऐसे में एक शाहराह गुजरती थी जो मक्के से शाम तक जाती थी। वो शाहराह अब 2 हिजरी में मुसलमानों के दायरे इख्तियार में थी। मैं सल्तनतों की बात नहीं कर रहा हूँ, रियासतों की बात नहीं कर रहा हूँ, इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा हूँ, दायरे इख्तियार में थी। मेरे लफ्ज़ों पे आप तवज्जो फरमाएं। तिजारती काफ़िले उस रास्ते से जाते थे और उसी रास्ते से मक्का को जाते थे। जब अबू सुफियान का काफ़िला शाम को जाकर वापस होने लगा तो इस इख्तियार को देखकर अबू सुफियान के जहन में यह ख्याल आया
کہ ممکن ہے مسلمان حملہ کر دیں. اس نے فوراً مکے کو پیغام بھیجایا کہ قافلہ آ رہا ہے, مسلمان حملہ کر دیں گے, فوراً میری مدد کو پہنچو. اب وہاں سے ایک لشکر تیار ہوا, ادھر سے لشکر چلا, ادھر سے ابو سفیان. مگر وہ شاہراہ سے گزرنے کے بعد بھی حملہ تو نہیں ہوا مسلمانوں کی طرف. مسلمان خزاق نہیں ہیں, مسلمان لٹیرے نہیں ہیں, مسلمان حملہ آور نہیں. پھر ہوا کیا آخر؟ یہ جنگ بدر ہوئی کیسے؟ یہ آپ سننے کے لیے مجھے کل تک کی فرصت دے دیں. کل میں آپ کے مقابل ہوں گا. شکریہ. خدا حافظ. دوستوں آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ اعجاز فرخ صاحب کو. آج کا یہ بیان سننے کے بعد میرے اندر کئی سوال پیدا ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر بھی بہت سارے سوال آئے ہوں گے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آیا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے وہ سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.